अस्सलाम वालेकुम साथियों, नरिश्मा पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज डॉक्टर तज़ीन अब्बास से आपको मिलवा रहा हूँ जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सोसाइटी फॉर ऑब्स एंड गायनी पाकिस्तान की। और ये नरिश्मा की जो पूरी फैमिली है उसकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, बहुत मजबूत आवाज़ है। एंड वी आर सो वेरी हैप्पी कि डॉक्टर साहबा ने कराची से वक्त निकाला और हमारे लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ, शुक्रिया नरिश्मा के साथ रहने का और नरिश्मा को इतना आगे लेके जाने का। अच्छा ये बताइए कि आपकी नज़र में नरिश्मा क्या है? नरिश्मा जो हमारे यहाँ की सबसे निगलेक्टेड चीज़ है उसका सद्देबाब है। यानी नरिश करो माँ को खुराक बहम पहुँचाओ, बैलेंस डाइट। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है कि माएँ खाती तो हैं लेकिन मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं खाती। बेचारियों को जब भूख लगती है जो कुछ भी सामने आता है या जो कुछ भी बचा कुचा है उनके नसीब में होता है। हमारा एम ये है कि हम माँ को बेहतरीन और मुतवाज़न ग़िज़ा फ़राहम करें, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो कि होने वाले हैं जब वो पैदा हो जाएं उनके दूध पिलाने के टाइम पे हमारी माँ ताकतवर रहे और सेहतमंद रहे। तो इस तरह के इनिशिएटिव की आपके ख्याल में क्यों ज़रूरत थी? हमारे यहाँ आपको पता है कि माँ की ज़िंदगी को बहुत बड़ा ख़तरा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को। 1 लाख में से 186 माएँ ज़िंदा नहीं रहती हैं प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद। जो दौरान प्रेगनेंसी उनका इंतकाल हो जाता है, यानी हमल के दौरान। 58 आउट ऑफ 1000 बच्चे दुनिया में नहीं रहते और 5 साल की उम्र नहीं देख सकते। और सिर्फ इसकी बुनियादी वजह जो है माँ की मुतवाज़न ग़िज़ा का ना होना है। अगर हमारी माँ मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करेगी तो ना सिर्फ वो सेहतमंद रहेगी बल्कि उसका होने वाला बच्चा जो उसके पेट में परवरिश पा रहा है वो सेहतमंद रहेगा। और जब वो पैदा होगा तो उसकी माँ में इतनी ताकत होगी, उसके दूध में इतनी ताकत होगी कि वो बच्चा 5 साल तक ज़िंदा रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि माँ ताकतवर हो, बच्चा ताकतवर हो और माँ 6 माह तक अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करे, यानी अपने दूध के अलावा कुछ ना पिलाए। पानी भी ना पिलाए, क्योंकि कुदरत ने 90% पानी माँ के दूध में रखा हुआ है। ये जो है ना सप्लाई एंड डिमांड है माँ का दूध। जैसी डिमांड आती है ऊपर से अल्लाह मियाँ वैसी सप्लाई करते हैं। अगर बच्चे को डायरिया हो रहा है तो दूध उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। माँ का दूध तो मैं समझती हूँ माँ के दूध से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अशरफुल मखलूक़ात का मतलब है हमारा जहन बहुत अल्लाह ताला ने मजबूत बनाया, जब भी हम तमाम दुनिया पे तमाम जानवरों पे हाकिम हैं। हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को एक अशरफुल मखलूक़ात, एक नीचे वाली मखलूक का दूध पिलाने लगती है, जिसको गाय भैंस बकरी या कैमल कह सकते हैं आप, या डब्बा। उसको दूध नहीं कह सकते, वो केमिकल है। जो डब्बे मिलते हैं वो केमिकल है। केमिकल तो अपने हिसाब से बनता है। आप जैसे मसाले आजकल देख रहे हैं, जो मसाले आ रहे हैं उसी तरह वो दूध फार्मूला है। इट इज़ नॉट मिल्क। और स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया कि उस पर मिल्क ना लिखें, दूध लिखे ही ना, उस पे दूध का लिखना ही मना है। इसको डब्बे का दूध कहना भी गलत है। गलत है डब्बे का दूध, क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और जो हमारे यहाँ बाकायदगी से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत ही, मैं तो समझती हूँ कि अब हमारे सिंध में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। उस पर एक लेजिस्लेशन आ गया, एक लॉ बन गया है कि ये दूध, ये फार्मूला दे नहीं सकते हम जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे किसी बच्चे को भी। अब मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ कि चूँकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें दिमाग के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एनर्जी है। थोड़ा फैट है जो माँ के दूध में ज़्यादा मौजूद होता है। जानवरों के दूध में एनर्जी कम होती है और प्रोटीन ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके बच्चे का जिस्म बनना है, उनका दिमाग नहीं बनना, उनका जिस्म बनना है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने उसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा रखी ताकि प्रोटीन मसल बिल्ड करे। अब आप कहेंगे जी हमारे बच्चे को प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है क्या? हमारे बच्चे को जितनी प्रोटीन की ज़रूरत है तो अल्लाह ताला उसके लिए स्पेशल फैक्ट्री में बना के वो चीज़ भेज रहे हैं। ज़्यादा प्रोटीन अगर बच्चे को मिलेगा तो उसके गुर्दे फेल हो जाएंगे। आप जो देख रहे हैं ना कि हमारे बच्चे बीमार, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ इसलिए हो रही हैं कि माँओं ने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। अब कुछ ख़वातीन नहीं कहेंगी नहीं जी मैंने तो अपने बच्चे को दूध पिलाया है, लेकिन उन्होंने 3 दिन के बाद का दूध पिलाया, जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो कि बेहतरीन था उस बच्चे के लिए, जो उसको हार्ट अटैक से बचाता, उसको ब्लड प्रेशर से बचाता, उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बचाता, बहुत सारी मोहलिक, तो उन सब से बचा जाता वो। उसको हमने नहीं पिलाया क्योंकि हमारे यहाँ मिथ्स ये है कि विचेस मिल्क है, ये चुड़ैल का दूध है। नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला चुड़ैल का दूध क्यों देने लगे?
اگر وہ ضروری ہوتا تو پہلے دن سے دودھ آنے لگتا. یعنی آپ بات کر رہی ہیں اس پیلے گاڑھے دودھ کی جو پہلے اترتا ہے ماں کی چھاتی پہ پیدائش کے فوراً بعد. جی وہ گھٹی ہے. جب ہم اوپر سے گھٹی دیتے نا, گھٹی نہیں دینا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ نے گھٹی ماں کے دودھ میں ہی بنا کے دی ہے اس کو. جیسے ہی اس نے وہ گھٹی لی, اس کے جسم میں جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ ختم ہو گئی. پیٹ کی جو کہتے ہیں پیٹ کا انفیکشن ہو رہا ہے یہ سب ختم ہو گیا, اور بچے کو اینٹی باڈیز مل گئیں تمام بیماریوں سے لڑنے کے لیے, اور انرجی فل مل گئی اس بچے کو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ارے بھائی بچہ پیدا ہوا ہے, اس کو نا وہ چاچو کی گھٹی دلوائیں, یہ پھپھو گھٹی ڈالے تو بہت اچھی ہے, تو خالہ کی گھٹی, بھائی دادا ابو نے گھٹی دی تھی ان کی شخصیت کی, سب myths ہیں. یہ سب متس ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جو شہد بھی دیتے ہیں نا لوگ بچے کو, کیا پیدا ہوا تو دو کام ہم کرتے ہیں کہ ایک کان میں اذان دے دی اس کے اور دوسرے شہد پلا دیا. یہ ماں کے بیچاری کے باہر نکلنے سے پہلے ہو چکے ہوتے ہیں کام. ماں بھی لیبر روم میں, بچہ جیسے ہی حوالہ کیا اٹینڈنٹس کے, انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. اب ہم بلیو کرتے ہیں کینگرو مدر کیئر پہ, کہ بچہ پیدا ہو کے باہر نہیں جائے گا, بچہ ماں کے سینے پہ لٹا دیا جائے گا, اور خود بخود اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا کہ وہ ماں کی چھاتی کی طرف دوڑے گا اور اس کو دودھ پینے لگے گا. تو کینگرو مدر کیئر پوری دنیا میں فالو ہوتا ہے. اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ کرنا شروع کر دیا کہ جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہو اس کو ماں کی چھاتی پہ ڈال دیا. دیکھیے ماں کے ساتھ بچہ جب اٹیچ ہوتا ہے نا, تو اس کی محبت اور اس کی جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے, میں نہیں بات کہہ رہی, بڑی ریسرچ ہوئی ہوئی ہے کہ وہ جرائم پیشہ نہیں ہوتا, وہ کسی کو ریپ نہیں کرتا, وہ کرمنل نہیں ہوگا, وہ جیلوں میں نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو محبت ایسی. آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے, آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ماں سے ہے. کیونکہ اور اس لیے کہ وہ جو اٹیچمنٹ آپ کو ماں سے ملا ہے, جب آپ ماں سے لپٹے رہے ہیں, ماں جب دودھ پلاتی ہے نا بچے کو 10 منٹ ایک چھاتی سے, 10 منٹ دوسری چھاتی سے, کم از کم 10 سے 12 بار, کتنی دیر تک بچہ ماں سے انٹیمیٹ اٹیچمنٹ میں ہے. تو وہ جو محبت ہے, وہ جو اٹیچمنٹ, وہ جو بانڈنگ, اس کی سائیکالوجی کو ریفارم کر دیتی ہے. اور جو بچے یہ اس چیز سے محروم رہتے ہیں, وہ میرے خیال میں محبتوں سے محروم رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر تزین یہ بتائیے کہ بچے کی پیدائش کے بعد عموماً دیکھا گیا کہ فوکس بچے پہ شفٹ ہو جاتا ہے, اور ماں کی غذا اور اس کو مضبوط بنانا, اس کی توانائی پہ فوکس کم ہو جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک اور myth یہ ہے کہ اگر ماں نے بچے کو دودھ پلایا تو کمزور ہو جائے گی, یا میری بچی کمزور ہے. اگر میکے والی اماں ہوئیں بچی کی تو کہیں گی میری بیٹی کمزور ہے, یہ دودھ پلائے گی تو اس پہ پریشر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیر کے تلے جنت اس لیے رکھی ہے کہ اس نے نہ صرف پیدا کیا بلکہ بچے کو دودھ پلایا. قرآن شریف میں جگہ جگہ اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ کو اپنے بچے کو اپنا دودھ پلانا ہے 2 سال تک. ٹھیک ہے. اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو جو رضائی ماں بھی ہے, جو فاسٹر جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے ویٹ نرس کے طور پہ, اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے درجات بلند کر دی ہے. کسی مجبوری کی وجہ سے ماں بچے کو دودھ نہ پلا سکے, کوئی بھی مجبوری ہو, دنیا سے جا چکی ہو, تو پھر وہ آپ کو رضائی ماں کی طرف, لیکن اس کے پھر حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ماں کے حقوق ہو جاتے ہیں, اور اس کی اولادوں کے حقوق ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کی اولاد کے حقوق, آپ کے بہن بھائی کے حقوق ہو جائیں گے. تو پھر لہٰذا سبلنگس والے حقوق اور ماں کا حق دینا, جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ, آپ دیکھیے کہ جب وہ آیا کرتی تھی تو رسول اللہ ان کے لیے چادر بچھا دیا کرتے تھے. ان کی بہنوں, ان کی اولاد کے لیے بہن بھائی کا نام دیا جاتا تھا. تو یہ چیزیں بڑی, ماں جو ہوتی ہے نا, ماں صرف پیدا کرنے والی نہیں ہوتی, ماں دودھ پلانے والی, پالنے والی. اور اگر کہتے ہیں نا ہمیں دودھ نہیں آتا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایون عورتیں جو بچہ اڈاپٹ کرتی ہیں, ان کے اپنے بچے نہیں ہوتے, ان کی محبت جب بچے سے بہت بڑھتی ہے تو آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے اور وہ ماں اس کی چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے, حالانکہ اس نے بچہ نہیں پیدا کیا. تو ہمیں تو بہت یہ قدرت کا نظام. اچھا دوسری بات غذا کی جو آپ بات کر رہے تھے, اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اب ماں کی امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے. وہ لڑکی جس نے بھی بچہ پیدا کیا سخت ہارمونل امبیلنس میں جا رہی ہے. جس وقت تک اس کا بچہ اس کے ساتھ نہیں رہے گا, دودھ نہیں پیے گا, اس کو سائیکولوجیکل پرابلم شروع ہو جائیں گے. اس کی جو بچے دانی ہے, اس کی جو انوولوشن جو نارمل سائز پہ آنی وہ نہیں آئے گی, اس کا وزن بہت زیادہ گین ہو جائے گا. تو لہٰذا اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ نہیں ہوں گی. اور اس کے ساتھ مگر ہمیں 2 چیزیں کرنی ہیں, اس کو سپورٹ کرنا ہے. اس عورت کو جب وہ دودھ پلا رہی ہے, آپ ملٹی پلائی کر لیجئے 20 منٹ کو 10 بار سے بھی اگر آپ ملٹی پلائی کر لیجئے تو جتنے آورز ہوتے ہیں وہ کوئی اور کام نہیں کرے گی. اس کو سپورٹ چاہیے ہوگا. سپورٹ کون دے گا؟ اس کا شوہر دے گا.
اور اس کے گھر والے دیں گے, شوہر کے گھر والے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے لوگ سپورٹ دینے لگیں تو ہم بریسٹ فیڈنگ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. بریسٹ فیڈنگ ڈٹرمنیشن ہے, یقین کیجیے. اگر آپ کوئی عورت دودھ پلانا چاہے تو پلائے گی. اس کی صحت کا خیال اس لیے رکھنا ہے کہ جو کچھ ماں کھائے گی وہ بچے کو توانائی ملے گی. بٹ اگر ماں کے جسم میں, اگر ماں نے دال کھائی وہ دال بن کے دودھ میں آ جائے گا اور بچہ اس ٹیسٹ کو فیل کرے گا اور وہی ٹیسٹ کا عادی ہو جائے گا. قدرت نے ایسا نظام بنایا ہے, تو لہٰذا اگر آپ نے گھاس چرنے والی چیز کی دودھ پلا دیا تو بچہ تو گھاس کا مزہ لے گا نا. پھر یعنی تو اس ماں کو بھی ہر طرح کی غذا بہترین دال بھی دیں, جس کو ہم ڈائٹری ڈائیورسٹی کہتے ہیں, کہ ہر قسم کی غذا انکلوڈنگ ڈرائی فروٹس, پھل ہو, سبزی ہو, گوشت ہو, پولٹری ہو. ہمارے یہاں ایک تو بڑے کانسیپٹ, بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کہتے ہیں انڈے نہیں کھانے, انڈا گرم ہے. مچھلی نہیں کھانی, مچھلی گرم ہے. بڑے کا گوشت نہیں کھانا, تلی کلیجی نہیں کھانا. یہ بہت زیادہ آرگن میٹ جو ہوتا ہے آئرن کی فراہمی دیتا ہے. کچھ لوگ جو بیچاری خواتین یا ویجیٹیرین اگر گوشت نہیں کھا سکتی تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ مٹر, بینس, مورنگا کے بڑی امپورٹنس ہے. مورنگا پہ میرے میاں نے بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے. مورنگا از دا ریچسٹ سورس آف پروٹین. اس کا پتے, اس کا پھول, اس کی پھلی, تمام چیزیں جو ہے ریچسٹ سورس آف پروٹین ہے. تو لہٰذا میری گزارش سب سے لوگوں سے یہ ہوگی کہ ایک تو ماں کو ہر حال میں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہیے تاکہ ہماری جو بچوں کی اموات ہیں اس سے ہم بچیں. ماں کی سائیکالوجی اچھی ہو. ماں کو کینسر سے بچتی ہے ماں, نہ اس کو چھاتی کا کینسر ہوتا ہے, نہ بچے دانی کا کینسر ہوتا ہے, نہ انڈے دانی کا کینسر ہوتا ہے. تو اگر ماں ان تمام چیز, اس کی اپنا بلڈ پریشر صحیح رہتا ہے, اس کے اپنا کولیسٹرول صحیح رہتا ہے جب بچے کو دودھ پلاتی ہے. اب بچے کو بھی نہ ہارٹ کی بیماری ہوگی انشاءاللہ, نہ کوئی انفیکشن ہوگا, نہ بلڈ پریشر ہوگا. اور سائیکولوجیکل بچہ اتنا مضبوط آپ کا بچہ ہوگا, ایموشنلی اتنا اسٹیبل ہوگا. تو ہم ایک اسٹنٹنگ جو ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم ہے اسٹنٹنگ کا ہے. اسٹنٹنگ کیوں ہو رہی ہے کہ ہم ایک تو ماں کی غذا کا دوران پریگننسی خیال نہیں رکھتے. وی بلیو ان نیوٹریشن. نرشما کام یہی کر رہی ہے, نیوٹریشن تھرو لائف سائیکل پہ بات کری, لیکن اس وقت چونکہ ان کا ماں کی طرف زیادہ رجحان ہے, ابھی ایڈولسنٹ بھی شروع کریں گے نیوٹریشن, لیکن ماں کا نیوٹریشن بڑا ضروری ہے. تو جب ماں کا نیوٹریشن اچھا ہوگا, اور 1000 ڈیز ہم کہا کرتے ہیں کہ ماں نے جس دن بچہ کنسیو ہوا اس کے 2 سال تک اگر ہم نے بچے کو بہترین غذا دے دی, ماں کو بہترین غذا دے دی, یعنی بچے کو ماں کا دودھ دے دیا بہترین غذا کے بعد, تو ہمارے ملک میں اسٹنٹنگ ختم ہو جائے گی. اسٹنٹنگ اگر 2 سال تک میں نے ریورس نہیں کی تو ساری زندگی ماں باپ پہ بھی بوجھ ہے. بچہ اسکول میں بھی ڈانٹ کھائے گا, مدرسے میں بھی ڈانٹ کھائے گا, کہیں میکینک کا کام سیکھنے جائے گا وہاں پہ ڈانٹ کھائے گا, اور وہ ہماری اکانومی پہ بوجھ بن جائے گا کیونکہ کم عقل رہے گا اور کم جسم رہے گا. نہ وہ صحت مند رہے گا, نہ وہ فوجی بن سکتا ہے, نہ وہ کچھ تعلیم یافتہ بن سکتا ہے, نہ وہ حافظ بن سکتا ہے. آخر میں 2-3 پوائنٹس میں چاہوں گا آپ دیجیے فادرز کو, جو خاص طور پہ وہ ینگ لڑکے جو فیوچر کے فادرز ہیں, کہ یہ جو عام تاثر ہے کہ اچھا بھئی اب بیوی ماں بننے والی ہے, یہ تو جی عورتوں کا کام ہے, بس یہ تو بس اب عورتیں جانیں گھر کی, اور یہ تو ذرا ان فادرز سے, ان لڑکوں سے ذرا آپ ڈائریکٹ اس کیمرے میں دیکھ کے بات کریں کہ ان کو پریگننسی کے دوران اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک روا رکھنا چاہیے. وہ 2-3 کیا اہم پوائنٹس ہیں جو فادرز کی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیے, یہ بچہ آپ کا ہے اور یہ فیوچر آپ کا ہے. فیوچر آپ کا بھی, ہمارے ملک کا بھی فیوچر ہے. اگر آپ ڈیسائیڈ کریں ایک بچہ پیدا کرنا تو پہلے ڈیسائیڈ کر کے پیدا کریں, پلان کریں پریگننسیز کو پلیز. ان پلان پریگننسی نہ ہو کہ میرے پاس ابھی کھانے کو نہیں ہے, میرے پاس پینے کو نہیں ہے, میں نے بچہ پیدا کر لیا, بچے پہ بچہ پیدا کر لیا, پھر بچے پہ بچہ پیدا کر لیا. تو پریگننسی شوڈ بی پلانڈ. وقفہ رکھیں مناسب, اور اپنی ڈیورنگ پریگننسی اور پریگننسی کے بعد بھی اپنی بیوی کا بہت خیال رکھیں, اس کی غذائیت کا خیال رکھیں, اور اس کے اور کوشش کریں کہ اس کو اتنا سپورٹ کریں کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. دودھ پلانا میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بہت مشکل کام اس لیے ہے کہ اس میں ضرورت پڑتی کہ ماں سارا بچے سے اٹیچ رہے, ورنہ کیا ہوگا, آپ نے ایک بوتل لگائی, بوتل کے ساتھ 2 تکیے رکھے, بچہ گٹر گٹر پیتا رہا دودھ, تو وہ دودھ تو نہیں ہوا نا جو وہ پی رہا ہے. نہ اس میں نے آپ کو اتنی ساری چیزیں بتائی ہیں کہ ماں کے دودھ پینے سے بچے میں کیا کیا فوائد ہوتے ہیں, وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا. اور آپ کے لیے وہ بچہ بعد میں آپ ہی کے ساتھ بدتمیزی کرے گا, کیونکہ آپ باپ ہیں. ماں کے ساتھ تو بدتمیزی بچے مشکل سے کرتے ہیں, باپ بیچارے آسانی سے پس جاتے ہیں اس چیز میں. تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ سے عزت کرے, آپ کی سے محبت کرے, آپ کی تابع داری کرے, تو اس کی ماں کی صحت کا خیال رکھیں ڈیورنگ پریگننسی, آفٹر پریگننسی, اور میک شیور کہ وہ ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے. اس دوران آپ سپورٹ کریں, کیونکہ اگر آپ سپورٹ کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتی. شکریہ بہت بہت.
डॉक्टर तज़ीन, थैंक यू वेरी मच. बहुत लुत्फ आया हमेशा की तरह आपको सुन के. आप जितनी पैशनेट है ना इस कॉज के लिए, मुझे लगता है आप जब बात कर रही होती है तो मुझे कभी कभी लगता है डॉक्टर तज़ीन अब्बास अपना नाम भी भूल गई. मैं एक बात बताती हूँ कि ये नरिश्मा की जब कैंपेन स्टार्ट हुई तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा. और नरिश्मा की मास्टर ट्रेनर हूँ मेटल न्यूट्रिशन की. और मैंने, अब मैं अपनी उम्र बताऊंगी तो लोग परेशान, बताती नहीं उम्र. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लास ली आज से 1 साल पहले, तो आई वॉज एस्टोनिश्ड कि मैं इस 63 साल की उम्र थी जब मैंने क्लास ली. तो मैं बहुत सारी चीज़ें उस वक्त भी, बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ OBGYN, मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की. हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं और हर बार जब पढ़ते हैं तो नई चीज़ पता लगती है. और अब नरिश्मा और NI ने जो काम किया है, मैं समझती हूँ उससे ज़बरदस्त काम कोई नहीं है. एक तो हम लोगों को भी एडवोकेट बना दिया, हम एडवोकेसी के लिए तैयार हो गए. हमने बताना शुरू किया कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है. और अगर हमने कोई काम गलत भी किया हुआ है 63 ईयर्स तक, तो हमने उसको फिर रेक्टिफाई करना शुरू कर दिया कि देखो मैंने आपसे ये कहा था लेकिन अब ये बात नहीं है. जैसे MMS का इस्तेमाल, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ OBGYN में ये है कि वी विल नॉट गिव एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर फोलिक एसिड फॉर फर्स्ट 3 months. ठीक है, तो वी डोंट गिव एनीथिंग. अब जब इतने एविडेंस आ गई, इतना सब कुछ आ गया, तो हमने अब कहना शुरू किया कि देखो आप लोगों को MMS देना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जैसे ही आपकी औरत टॉलरेट करे. तो चीज़ें चेंज होती हैं, आपका पर्सपेक्टिव बदलता जाता है अगर आप पढ़ें लिखें. और NI का काम, मेरे ख्याल में NI से अच्छा काम, अभी मैं कल ही बात कर रही थी कि किसी NGO ने NI से अच्छा काम नहीं किया. मैं बहुत सारे NGOs को जानती हूँ, लेकिन जो NI काम कर रहा है, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल काम कर रहा है, ब्रावो. I can salute them for that. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया बहुत बहुत.